عیادت کے سلسلے میں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر میں جو ثواب بیان ہوا ہے وہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم عیادت کے لیے چلنے کی بجائے دوڑ پڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے بھائی کی صبح عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کام کتنا چھوٹا، آپ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت میں پہنچ گئے اور یہ دعاؤں کا سلسلہ سویرے شروع ہوتا ہے، شام تک چلتا رہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ مومن اپنے بھائی کی شام میں جا کر کے اس کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک اتنے ہی فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی احادیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا ایک دوسرے پر یہ حق بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو ہم ان کی مزاج پرسی کریں، عیادت کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحابه وأهل بيته وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ ہمارے تمام تر حاضرین مرد و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے واسطے خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے اللہ کے نبی کی حیثیت جو ہے ایک خیر خواہ کی، عام سے الفاظ میں کہنا ہوا تو ویل وشر، ایک ایسا آدمی، ایک ایسا شخص جو دنیا کے تمام تر انسانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے امانت دار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس امانت کو میرے حوالے کیا ہے، قرآن کریم کی امانت، فرض منصبی کی امانت، فرض رسالت جو مجھ پر عائد ہوا ہے وہ امانت، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں امانت دار ہوں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی مزید تشریح جو ہے، تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ ہم خیر خواہی کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ اور عامت المسلمین کے ساتھ، تمام تر مسلمانوں کے ساتھ۔ اب اس میں جو لفظ نصیحہ آیا ہے وہ اپنے آپ میں عربی ادب کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی اور مطالب کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں بھی کوئی ہم معنی لفظ نہیں ملتا۔ عام طور پر خیر خواہی یہ کہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک خیر خواہ کی، اور امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ حیثیت کہ ہم بھی دنیا کے تمام تر انسانوں کے حق میں خیر خواہ۔ البتہ احادیث میں جن 5 افراد کا تذکرہ آیا ہے ان میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی۔ اور اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بلا شرکت غیر عبادت کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اور یہ کہ بندہ جو ہے نفاق کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ دو اصطلاحیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد۔ ایمان جس دل کے اندر میں ہوگا وہ دل نفاق سے خالی ہوگا۔ ایمان در حقیقت نام ہے اس بات کی گواہی کا، سچے دل سے اس بات کا اقرار کا کہ ہم نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانا، رب مانا، بلکہ بحیثیت رب اس کے احکامات اور فرامین کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ اس کے برخلاف ہوتا ہے نفاق کہ دل میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو لیکن عمل اس کے بالکل برخلاف ہو، یا یہ کہ عمل جو ہے اس ایمان کی تصدیق نہیں کر رہا جس کا زبان سے اقرار ہو رہا ہے۔ منافقین کا معاملہ یہی تھا
دل ایمان سے خالی تھے، البتہ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی کچھ اعمال کر لیتے تھے، گویا کہ مسلمانوں کو یہ باور کرانا مقصود ہوتا کہ ہم بھی تمہیں میں سے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے انہوں نے اللہ کے دین کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے جو اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور دل کو نفاق سے پاک کیا جائے۔ دوسری بات جو بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، کتاب اللہ کے تعلق سے اس بات کا ایمان، کتاب اللہ پر اس حیثیت سے ایمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ آخری ہدایت نامہ ہے، اس کی تلاوت، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا، اس کی دعوت کو عام کرنا، اس میں جس اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں ہدایت کی گئی ہے، اس اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی مقدور بھر کوشش کرنا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ یہی در حقیقت دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے کامیابی اور ترقی کی راہ بتلانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ کے ساتھ میں خیر خواہی ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں حدیث کے اندر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے ساتھ میں خیر خواہی کرنے کی بھی بات کہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا یہ ایمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے حقوق اور آداب کو ماننا اور ان کی ادائیگی کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر میں لانا، آپ پر درود و سلام بھیجنا، اور یہ کہ جو نظام آپ نے اپنی حیات میں قائم کیا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے مقدور بھر کوشش کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نصیحت اور خیر خواہی کا حق ہے۔ اندازہ کریں اب تک کے 3 باتوں کا تذکرہ ہوا حدیث صحیحہ کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ میں خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خیر خواہی۔ یہ 3 باتیں اب تک آئی۔ اب جو چوتھی بات آ رہی ہے وہ یہ کہ ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ میں خیر خواہی، مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ میں خیر خواہی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو امام ہے، ہمارے جو قائد و رہنما ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں ہم خیر خواہی کریں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ہم لوگوں کو جو تشریح ملتی ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، انصاف کے کاموں میں ان کے ساتھ میں اخلاص کے ساتھ میں تعاون کرنا، اور یہ کہ اگر ان کو راہ سے ہٹا ہوا پائیں تو ان کی کوتاہیوں سے ان کو آگاہ کریں۔ یہ بھی عین خیر خواہی ہے کہ ان کے نیکی اور اخلاص والے کاموں میں، حق و انصاف والے کاموں میں ان کی مدد کی جائے، ان پر اعتماد کا اظہار کیا جائے، لیکن جہاں کہیں ان کے کسی کام کو راہ حق سے بھٹکا ہوا دیکھیں، ان کے کسی عمل کو قرآن و سنت کے مخالف پائیں تو پھر اپنی ان کی اس کوتاہی سے ان کو آگاہ کریں۔ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیشتر مثالیں ملتی تھی۔ بھرے مجموعے کے اندر میں خلیفہ کو کوئی عام سا مسلمان اس بات پر ٹوک دیتا تھا کہ آپ کی یہ بات جو ہے خلاف حق ہے، اور خلیفہ اس بات کا بالکل بھی برا نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ اپنی بات اگر غلط ہوتی تو اس کی تصحیح کر لیتا۔ تو یہ تو مسلمانوں کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ جو ائمۃ المسلمین کے سلسلے میں جو جواب دہی والی بات آتی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ قسم کا نظام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ائمۃ المسلمین کو، خلفائے مسلمانوں کے خلفاء کو اکاؤنٹیبل بناتا ہے، یہاں تک کہ یہ محاسبہ اللہ تعالیٰ تو کرے گا ہی، وہ مسلمان جو ان کی رعیت ہے، وہ مسلمان جو ان کی مملکت میں رہتے ہیں، وہ بھی اگر چاہیں تو اپنے خلیفہ کا کھلے عام محاسبہ کر لیں
اور یہ در حقیقت محاسبہ نہیں بلکہ خلفائے راشدین کے ساتھ میں اور مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ میں، رہنماؤں اور قائدین کے ساتھ میں ہونے والی خیر خواہی۔ پھر اس کے بعد میں چوتھی بات جو بیان ہوئی اور جو در حقیقت ہماری آج کی گفتگو کا ایک وسیع تر موضوع ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ میں خیر خواہی کریں۔ مسلمان کا خیر خواہ ہو، مسلمان کا ویل وشر ہو، اور اس کے اندر میں یہ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے کاموں میں اس کی رہنمائی اور مدد کرے۔ کیا تقاضا ہے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے کا؟ جو تقاضے بیان ہوئے ان میں سے ایک یہ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی رہنمائی اور مدد کریں، ایک دوسرے کی ضروریات کو مقدور بھر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر مزید یہ بھی کہ ایک دوسرے کے اندر میں پائے جانے والے عیوب کی، ایک دوسرے کے اندر میں پائے جانے والے عیبوں کی ستر پوشی کریں، ان کو ظاہر کرتے نہ پھریں۔ اگر میرے بھائی کے تعلق سے کسی عیب کا مجھے پتہ ہے، اس کے اندر میں کوئی خرابی ہے، اس بات کا مجھے علم ہے، تو میں اس خرابی کو لے کر کے نہ اڑوں، بلکہ جس طرح سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بندگان خدا کے سلسلے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہوں، ایک دوسرے کے عیوب کی، ایک دوسرے کی خرابیوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہوں، یہ کہ ان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو ٹالنے کے لیے بھی آگے بڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں نیکی اور ہمدردی کا تعلق ہو، بڑوں کی عزت ہو، چھوٹوں سے شفقت ہو، یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں دھوکہ نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ میں حسد اور کینہ نہ برتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث کی روشنی میں بھی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ضمن میں ہم لوگوں کو ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یہی وہ اخوت ہے، یہی وہ بھائی چارہ ہے جس میں دنیا کے تمام تر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، برادری کا رشتہ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی حیثیت سے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے زمرے میں شامل ہونے والوں کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد و اعانت سے ہاتھ روکتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تین باتیں بیان ہوئی، یہ کہ اس پر ظلم نہیں کرتا، دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ اس کی مدد و استعانت سے، اس کی مدد و اعانت سے ہاتھ نہیں روکتا۔ اگر سمجھ لیجئے آپ کا کوئی بھائی آپ کے پاس میں کسی مدد کی غرض سے چلا آ جاتا ہے اور آپ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس کی مدد کرنے سے نہ روکیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہ نہ اس کو حقیر سمجھیں۔ ایک سماج ہے، چھوٹے بڑے سبھی لوگ رہتے ہیں، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، غنی بھی ہے، لیکن ان سب لوگوں کے درمیان میں آپسی تعلق اس پرکار کا ہو کہ ان تمام تر اونچ نیچ کے باوجود، دنیاوی اور ظاہری اونچ نیچ کے باوجود، وہ ایک دوسرے کو، ایک مسلمان کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا۔ پھر اس کے بعد میں 5 حقوق بتلائے گئے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق، ان کو یاد بھی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی یاد ہے جو ہماری دنیا کے لیے بھی فائدہ مند اور ہماری آخرت کے لیے بھی بڑی فائدہ مند۔ 5 حقوق بیان ہوتے ہیں، تمہارا کوئی بھائی اگر سلام کرے تو اس کو جواب دو، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ بہتر جواب دو۔ اس نے اگر تمہیں السلام علیکم کہنے پر اکتفا کیا تو تم آگے بڑھ کر رحمت اللہ و برکاتہ بھی کہو۔ اس نے اگر بے دلی سے تم کو سلام کیا تو تم خوش دلی سے وعلیکم السلام کہو۔ تو یہ کہ سلام کا جواب دیں، اپنے بھائی کے سلام کا جواب دیں، یہ ہم پر در حقیقت اس کا حق ہے۔ جب وہ ہماری سلامتی کا خیر خواہ ہے، جب وہ ہماری سلامتی کا خواہاں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی سلامتی کے خواہاں ہوں۔ پھر یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو چلے جائیں۔
عیادت کے سلسلے میں میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر میں جو ثواب بیان ہوا ہے وہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم عیادت کے لیے چلنے کی بجائے دوڑ پڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے بھائی کی صبح عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، کام کتنا چھوٹا، آپ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت میں پہنچ گئے اور یہ دعاؤں کا سلسلہ سویرے شروع ہوتا ہے، شام تک چلتا رہے، اور ایک فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت کی اور آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ مومن اپنے بھائی کی عیادت کے لیے شام کے وقت چلتا ہے، شام میں جا کر کے اس کی عیادت کرتا ہے، تو صبح تک اتنے ہی فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی احادیث عیادت کے لیے، تشریف لے جانے والے کے لیے، عیادت کرنے والے کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا ایک دوسرے پر یہ حق بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو ہم ان کی مزاج پرسی کریں، عیادت کریں۔ پھر تیسرا حق یہ بتایا گیا کہ جنازے میں شرکت کریں۔ اپنے آپ میں فرض کفایہ، ایک ایسا فرض جو بستی کے چند ایک لوگوں کو لازماً ادا کرنا ہے تاکہ وہ بستی کے بقیہ لوگوں پر سے ساقط ہو جائے۔ ایک فرض عین ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک فرض کفایہ جو سب پر عائد نہیں ہوتا، لیکن اگر بستی کے چند لوگ کر لیں تو باقی لوگوں پر سے وہ ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ اعتکاف ہے، بستی کے چند ایک لوگ بستی کی مسجد میں اعتکاف کر لیں تو بستی کے بقیہ لوگوں پر سے اس فرض کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اس فرض کو ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ سبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جنازے میں شرکت کریں، یہ بھی آپ کے اوپر حق ہے اپنے مومن بھائی کا۔ پھر یہ کہ اگر وہ اس کو چھینک آئے اور چھینک کے بعد میں وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں آپ کہیں یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ پھر آخری بات جو بیان ہوئی کہ اگر وہ آپ کو دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کر لیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، دعوت تو عام طور پر قبول کر ہی لی جاتی، لیکن یہ بھی بہرحال بندہ مومن کا ایک حق بتلایا گیا کہ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ ان 5 حقوق کے علاوہ ایک ایسی حدیث جو بہت ہی چونکا دینے والی ہے اور جو ہمارے دلوں کی صفائی کا سبب و ذریعہ بن جانے والی ہے، وہ آپ سے بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اصحاب رسول اللہ موجود تھے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک انصاری گزرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کے گزرنے سے پہلے اصحاب کو یہ بات کہی تھی کہ ابھی تمہارے پاس میں ایک جنتی آدمی آئے گا، اور یہ کہنے کے بعد میں وہ انصاری صحابی آتے ہیں جن کے باوضو ہیں، وہ ان کے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے اپنی جوتیاں اٹھا رکھی ہیں، اور اس شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ابھی تمہارے پاس میں ایک جنتی آدمی آئے گا۔ دوسرے دن یہی صورت واقعہ پھر پیش آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہی اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات دہراتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس میں ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے، اور وہی آدمی جو کل آیا تھا آج پھر دوبارہ آتا ہے۔ تیسرے دن بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس میں ایک جنتی آدمی آئے گا، پہلے دن دوسرے دن جو آدمی آیا تھا وہی آتا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر میں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس آدمی کے حالات معلوم کروں، یہ کون سا ایسا وظیفہ کرتا ہے، یہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ یہ جنتی آدمی۔
تو میں نے اس انصاری سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں 3 دن اور 3 راتیں رہنے کی اجازت دیں۔ انصاری نے اجازت دے دی اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ میں 3 دن اور 3 راتیں ساتھ میں گزاری انہوں نے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اس دوران میں ان کو کوئی غیر معمولی عبادت کرتے ہوئے نہیں پائے۔ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے، رات کے وقت میں اگر ان کی آنکھ کھل جاتی تو اللہ تعالیٰ کا مختصر سا ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لیے چل دیتے۔ البتہ ان 3 دنوں میں نے ان کو کسی کے ساتھ میں کوئی بدخواہی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ وہ سب کے ساتھ میں خیرخواہی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 3 دنوں اور 3 راتوں کا یہ تجربہ ہو جانے کے بعد میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ تو سب معمول کے مطابق ہی ہو رہا ہے، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں وغیرہ تمام۔ تو پھر انہوں نے اپنی چپی توڑی اور اس انصاری سے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، 3 مرتبہ تمہارا ہماری محفل سے گزر ہوا اور تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے تعلق سے یہ کہا کہ تم ایک جنتی آدمی ہو۔ اب میں نے تمہارے معمولات دیکھے ہیں، تمہاری عبادات دیکھی ہے، تمہارے 3 روز کے اور 3 راتوں کے اعمال دیکھے ہیں، مجھے تو تمہارے معمولات میں، تمہاری عبادات اور اعمال میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ آخر تمہارے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ تب وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے عبادات، میرے اعمال، میری معمولات تو وہی ہے جو کچھ تم نے دیکھے، البتہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں رکھتا، اور یہ کہ اللہ نے کسی کو اگر کوئی خاص نعمت بخشی ہے تو اس نعمت پر میں کسی پرکار کا حسد اور جلن اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا۔ بات کیا تھی آپ دیکھیے، اعمال تو سبھی ایک ہی جیسے، لیکن جس چیز نے اس شخص کو اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا وہ محض اتنی سی بات تھی، حالانکہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ کہ میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی کھوٹ، کپٹ، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی نفرت نہیں رکھتا، اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو اپنے فضل سے کوئی نعمت بخشی ہے تو مجھے اس پر کوئی حسد اور جلن محسوس نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، یہ وہ اصل تعلیم ہے، یہ وہ مورال آف دا اسٹوری ہے جو اس حدیث کے ذریعے سے پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، یہ خیر خواہی مقصود ہے۔ آپ دیکھیے، میں اپنے بھائی کے ساتھ میں خیر خواہی کروں، میرے دل کے اندر میں اس کے لیے عزت و تکریم ہو، بغض اور عناد نہ ہو، نفرت اور دشمنی نہ ہو، یہ کہ اس کے تعلق سے میرے دل میں کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی حسد، کوئی جلن کا احساس نہ ہو۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خوشخبری ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ یہ ضرور ہے کہ افراد امت جو ہے مختلف حیثیتوں سے ایک دوسرے سے بٹے ہوئے، مختلف جماعتیں ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہی ہے، اور ان اللہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ تقوی اور حق کے سلسلے میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں تمام تر جماعتوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اس تعاون کی فضا کو بنائے رکھنے کی ضرورت، اور اس تعاون کی فضا میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت۔ کسی کے کار خیر سے ہم اپنے دامن کو اس لیے نہ چھڑا لیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی دوسری جماعت کا ہے۔ میرے بھائی، جماعتیں تو محض ہمارے کاموں کو کرنے کے لیے، سہولت فراہم کرنے کے لیے، ہماری فکر کسی جماعت کی فکر سے ہم آہنگ ہے، بہتر ہے اپنی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کا باعث و ذریعہ بنانا ہے، اپنی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بنانا ہے۔ کار خیر جو کوئی کرے اس کے ساتھ میں تعاون ہو، اچھی بات جو کوئی کہے سننے کے لیے ہمارا کان آمادہ ہو،
قرآن کریم کی تعلیم اگر کوئی دے رہا ہے تو محض اس لیے اس قرآنی تعلیم سے اپنے دامن کو نہ چھڑوا لوں کہ وہ کسی اور جماعت سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے ایک آئینہ ہے، شفاف ہے، بغض اور کینہ سے پاک ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے میرے بھائی التماس کرتا ہوں اپنے دلوں کو صاف کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جنت کا بلند مقام جو در حقیقت جنتیں بنائی گئی اہل ایمان کے لیے، اور اس جنت کا حقدار بنانے کے لیے اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائیں کہ جن کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، بلکہ خیر خواہی ہی خیر خواہی، اور یہ خیر خواہی کے تقاضے کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی اس بات کی توفیق نیک دے، ہمارے تمام تو سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو، اور یقین جانیں اس حدیث کے مصداق اگر ہم بن جاتے ہیں، اس حدیث کو سچا ثابت کرنے والے ہم بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے کیا عجب ہے کہ وہ اس انصاری صحابی کے برابر ہم لوگوں کو کرتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔